بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام اور میرے پیارے اسلامی بہن بھائی اور دوستو، میں ہوں مکہ المکرمہ کی پاک سرزمین سے اکبر مکی۔ تو میرے پیارے اسلامی بہن بھائی اور دوستو، میں آج آپ سب کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اسلامی معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے سن کر، جسے دیکھ کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور آپ بھی اس معلومات سے، اس انفارمیشن سے مستفید ہوں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری کچھ بہنوں نے، میرے کچھ بھائیوں نے واٹس ایپ پر کالیں کی اور میسیج بھی کیے کہ کیا اکبر بھائی ہم سعودی عرب مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں حرمین میں، یعنی مسجد نبوی اور حرم بیت اللہ میں آ کر اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کے نکاح کر سکتے ہیں اور کس طرح کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میرے دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نکاح کو عربی زبان میں عقد نکاح، عقد کے معنی ہوتے ہیں ایگریمنٹ، یعنی نکاح کا ایگریمنٹ۔ ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں معاہدہ نکاح اور انگلش میں کہتے ہیں نکاح ایگریمنٹ۔ بے شک میرے اسلامی بہن بھائیوں اور دوستو، آپ یہاں سعودی عربیہ ارض مقدس پر حرمین میں، یعنی مکہ المکرمہ اور مدینہ شریف میں اپنی بیٹیوں، بلکہ ہماری بیٹیوں کے نکاح کر سکتے ہیں، ہماری بہنوں کے نکاح یہاں پہ ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو معلومات دینا پسند کروں گا کہ آپ نے پاکستان سے آ کر یا یہاں پہ جو لوگ مقیم ہیں ان کے لیے کیا کچھ انہیں کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں یہ ہے کہ نکاح کرنے والا لڑکا اور نکاح کرنے والی لڑکی کا ہونا ضروری ہے، اور ان کے ساتھ ایک ولی، لڑکی کے ساتھ ولی کا ہونا بہت ضروری ہے اور لڑکے کے ساتھ بھی ولی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ولی کون ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے باپ اور ماں، سب سے پہلے اگر وہ زندہ حیات نہیں ہیں تو بھائی، اگر بھائی بھی نہیں ہے تو چچا، ماما، یہ ولی ہو سکتے ہیں۔ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکی والوں کی طرف سے 2 گواہ اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی 2 گواہ ہونا ضروری ہے۔ آپ جب بھی حرم بیت اللہ شریف میں آئیں گے، عصر سے لے کر عشاء کے درمیان یہاں پہ مأذن الشرعی موجود ہوتا ہے۔ یہاں پہ دعوت مرکز، دعوت الارشاد، اوقاف کے کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں ہر 20-25 میٹر کے فاصلے پر، جو یہاں پہ زائرین عمرہ کرام، حجاج کرام کی رہبری کرتے ہیں، انہیں گائیڈ کرتے ہیں، عمرہ کے متعلق معلومات، حج کے متعلق معلومات، طواف کے بارے میں، صفا مروہ کے بارے میں وہ ہمیں اسلامی معلومات فراہم کرتے ہیں، اور فتاوی بھی ہیں، اور ہمیں وہ فتویٰ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر ہم نے دوران عمرہ، دوران طواف اور دوران صفا مروہ ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو یہ لوگ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اور ہماری اصلاح کرتے ہیں اور ہمیں فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کے نعم البدل ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ بات یہاں تک ختم ہوئی۔ نکاح ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ نکاح کے لیے پاسپورٹ، اقامہ، ویزا ہونا بہت ضروری ہے۔ اقامے والے بھی، جن کے پاس اقامے ہیں، وہ بھی حرم بیت اللہ شریف میں نکاح کر سکتے ہیں۔ جو عمرہ پہ آئے ہوئے ہیں وہ بھی نکاح کر سکتے ہیں،
اور جو لوگ حج پہ آئے ہوئے ہیں یا وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی بیٹیوں بہنوں کا نکاح کر سکتے ہیں۔ آپ نے جب بھی نکاح کا پروگرام بنانا ہے تو عصر کے بعد وہ جو مکتب جو چھوٹے کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں شیوخ کے عالم الدین کے، آپ نے وہاں جا کے رجوع کرنا ہے اور ان کو اپنی پوری حقیقت بیان کرنی ہے۔ وہ آپ کو ٹائم دیں گے، بے کل آ جانا یا پرسوں آ جانا، اسی ٹائم پہ لڑکا اور لڑکی اور اس کے ورثہ اور ان کے ولی اور ان کے گواہان بھی موقع پہ موجود ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا بغیر پیسوں کے نکاح ہو جائے گا۔ اس کے بدلے میں آپ کو پیپر دیا جائے گا، نکاح کا پیپر، جسے نکاح نامہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، جو عربی اور انگلش میں ہوگا۔ پہلے تو وہ خود آپ کو فارن آفس سے اٹیسٹ کرا کے دیں گے، اگر نہ بھی کرا کے دیں تو آپ کو فارن آفس سے وہ نکاح نامہ اٹیسٹڈ کرانا پڑے گا۔ وہی نکاح نامہ آپ نے اپنے ملک میں لے کر جانا ہے اور وہاں بھی آپ کی متعلقہ یونین کونسل پر آپ نے اندراج کرانا ہے۔ یہ بات میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں یہیں پہ ختم ہوئی۔ اور ایک اور اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے تو ولی لڑکا اور لڑکی کی طرف سے جو آپ نے مقرر کیا ہے ان کی اجازت سے سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے کہ رخصتی اور نکاح ہے یا خالی نکاح ہے۔ اگر خالی نکاح ہے تو آپ کی مرضی، اگر آپ نے رخصتی کی اجازت لڑکے کے ورثہ سے لے لی ہے تو وہ شادی ہو گئی، شادی ود رخصتی۔ وہ میاں بیوی اپنی ازواجی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں، اور وہ بھی حرم بیت اللہ شریف سے اور اللہ کے گھر کے سامنے سے اپنی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنے خوش قسمت وہ جوڑا ہوگا، دلہا اور دلہن، جو اپنی زندگی کا آغاز، اپنی ازواجی زندگی کا آغاز اللہ کے گھر سے ہی شروع کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ و تبارک اللہ، ماشاءاللہ و تبارک اللہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں یہ بات یہاں پہ ختم ہوئی۔ چلتے ہیں آگے کی طرف۔ میرے بھائیوں، آپ جب بھی ازواجی زندگی سے مبارکباد کے مستحق ثابت ہوں گے، اس کے بعد آپ نے حرم بیت اللہ شریف سے سیدھا یہاں پہ آنا۔ یہ دیکھیں کبوتر، اللہ کے مہمان کبوتر یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کے باراتی ہیں، آپ کی شادی کے گواہان اور باراتی ہیں۔ آپ نے ان کی خوراک کا بندوبست کرنا ہے۔ یہ 10,000 15,000 باراتی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب بھی آپ بیت اللہ شریف سے آئیں ان کے لیے دانہ، ان کی خوراک لے کر آئیں۔ 50 ریال میں یہ راضی ہو جائیں گے۔ 50 ریال میں آپ 10,000 15,000 20,000 ان مہمانوں کی جو آپ کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں آپ نے دانہ ڈالنا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کی شادی مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد جب شادی مکمل ہو گئی تو آپ نے اپنے اپنے ملکوں میں بھی جانا ہے، تو آپ نے اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب جو آپ کو شادی کی مبارکباد دینے کے لیے آئیں گے، تو آپ نے ان کا انتظام بھی یہاں سے کر کے جانا ہے۔ کیا انتظام کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ نے میری بات پہ ضرور عمل کرنا ہے، ضرور کرنا ہے۔ آپ اپنی فرصت کے مطابق یہاں سے قرآن مجید، جائے نماز، کھجوریں، زمزم کا پانی، تسبیحاں اور ٹوپیاں لے کر جانی ہیں۔
جب بھی آپ کو آپ کی شادی کی مبارکباد دینے آپ کے دوست، آپ کے عزیز و اقارب آئیں تو ماشاء اللہ آپ نے انہیں کھلانا ہے اور پلانا بھی ہے۔ مشروب کے طور پہ آپ نے زمزم کا پانی پلانا ہے، کھانے کے لیے آپ نے عجوا یا کوئی اچھی کوالٹی کی کھجور لے کر جانی ہے، ساتھ میں تسبیح بھی دینی ہے اور ساتھ میں جے نماز بھی دینی ہے اور ساتھ میں ٹوپی بھی دینی ہے۔ انشاءاللہ آپ نے جو خرچ اپنی شادی پر، اپنے ولیمے پر کرنا ہے اس سے بہتر یہ خرچ ہے۔ شادی میں آپ شادی گھر بک کرائیں گے، کھانے کا انتظام کریں گے، 5 6 ڈشوں کا انتظام کریں گے، بینڈ باجے والوں کو بھی بلوائیں گے اور کئی قسم کے اخراجات، نکاح خواہ کو بھی بلوائیں گے۔ وہ تو ٹیکس لے گا کہ جو آپ نے شرائط لکھوانی ہے اس کے اوپر پتہ نہیں کتنا کچھ، بار کے یہ بات میں مناسب نہیں سمجھتا۔ خیر جو کچھ بھی ہے تو آپ نے میری ان باتوں پر عمل کرنا ہے اور اس اسلامی فریضے سے آپ نے اسلامی فریضے پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تاحیات زندگی خوشیوں سے بھرپور گزرے گی، کیونکہ آپ نے اپنی ازواجی زندگی کا آغاز کہاں سے شروع کیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ خود ہی سوچیں۔ ان براتیوں کا خیال رکھنا، بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی شادی کے براتی ہیں۔ آپ نے جب بھی آنا ہے، یہ مکہ کلاک ٹاور حرم بیت اللہ شریف سے 500 میٹر کے فاصلے پر ایک پارک ہے۔ یہ میرے ساتھی کبوتر ہیں، ماشاءاللہ و تبارک اللہ۔ آپ نے یہاں بھی آنا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت پارک ہے، یہ کبوتر بھی آپ کو یہاں ملیں گے۔ تو ناظرین کرام، میرے خیال میں میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور آپ نے ایک روایات قائم کرنی ہے کہ بجائے شادیوں پر، شادی گھروں پر 5 6 کھانوں کی ڈشوں پر جو خرچ کرنا ہے اسی خرچ سے آپ نے عمرہ کا ویزا لگوانا ہے یا ویزا لگوانا ہے، بھلے 15 دن کا ہو یا 21 دن کا ہو یا 28 دن کا ہو۔ آپ نے یہاں آنا ہے اور اپنی ازواجی زندگی کا خوبصورت اسلامی طریقے سے آغاز کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اس میں برکت بھی ہوگی اور آپ کو ذہنی اور دلی سکون بھی ملے گا۔ میری رائے تو یہی ہے، مگر ہر انسان اپنی اپنی رائے کا یا اپنی اوقات کا خود ذمہ وار ہے کہ کن لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ بشرط ہے جن لوگوں نے اپنی شادیوں پر 5 لاکھ سے اوپر خرچ کرنا ہے تو وہی لوگ 5 لاکھ میں یہاں پہ 21 دن کے ویزے پر آ کر ازواجی زندگی میں منسلک ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوشیاں اور رنگ بھر دے گا اور اللہ پاک آپ کو نرینہ اولاد سے بھی نوازے گا۔ میری بھی دعا ہے اور آپ نے بھی جب نکاح حرم بیت اللہ شریف میں ہونا ہے اور آپ نے طواف کرنا ہے تو پہلی دعا یہی کرنی ہے کہ اے اللہ پاک ہماری اس ازواجی زندگی کو تا سلامت قائم رکھنا اور برکتیں ڈالنا اور ہمیں نرینہ اولاد سے نوازنا۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول و مقبول ہوں گی، کیونکہ اس گھر بیت اللہ شریف سے بڑا گھر اور نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور میں ویڈیو میں یہ آپ کو پارک بھی دکھا رہا ہوں، خوبصورت ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے اور میں خود ہی لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ اور آپ نے جب بھی شادی نکاح کے بعد حرم بیت اللہ شریف سے آنا ہے تو میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں، مجھے یہاں ضرور ملنا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ مکہ حرم بیت اللہ شریف کا ایک خوبصورت پارک ہے۔
ماشاءاللہ، حالانکہ مکہ المکرمہ کی پتھریلی زمین ہے، پہاڑ ہے، مگر یہ بہت ہی زرخیز زمین ہے، اور یہاں کی مٹی جو ہے باہر سے لائی گئی ہے، اور یہاں پہ پودے اور سبزہ اگایا گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں المسولہ پارک۔ المسولہ یہ شارع ابراہیم خلیل روڈ کے بالکل ساتھ ہے، المسولہ کبری، المسولہ پل کے ساتھ یہ پارک ہے۔ یہ بلدیہ ٹاؤن کمیٹی کا پارک ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے خوب محنت کیا ہے، دور دراز سے زرخیز مٹی لائی گئی، اور اس پارک کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ یہ حرم بیت اللہ شریف سے 500 سے 600 میٹر کے فاصلے پر ہے، دور بھی اتنا نہیں ہے۔ پیدل حرم بیت اللہ شریف سے پیدل سفر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، میں نے آپ کو اس خوبصورت پارک کی بھی سیر کرا دی، اور حرم بیت اللہ شریف کی بھی کرا دی، اور نکاح کے بارے میں بھی آپ کو سچی اور مصدقہ معلومات دی۔ انشاءاللہ میرے تمام اسلامی بہن بھائی اور دوست اس انفارمیشن سے ضرور مستفید ہوں گے، اور ایک دوسرے کو بتائیں گے، اور آپ نے ایک ریت، ایک رسم، ایک طریقہ، وہ بھی سنت رسول اللہ نکاح اسلام کا ایک اہم باب ہے۔ نکاح کرنا اسلام کا ایک اہم باب ہے۔ آپ نے یہ روایات قائم کرنی ہے کہ ناجائز خرچ کرنے سے پاکستان میں یا کسی ملک میں بھی کھانے 5 6 ڈشیں، کچھ ضائع ہو جاتا ہے، کچھ خراب ہو جاتا ہے، کچھ بچ جاتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نے عمرہ کا ویزا لگوانا ہے، وزٹ ویزا لگوانا ہے، اور یہاں پر آ کے آپ نے سادگی سے اور سنت نبوی کے مطابق آپ نے نکاح کرنا ہے۔ آپ کے لیے اس سے بڑھ کر اور سعادت کوئی نہیں ہو سکتی، اور اللہ پاک آپ کی ازواجی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر دے گا۔ آپ ایک دفعہ آزما کر تو دیکھیں، آپ کا دل، دولہے کا اور دلہن کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا، ان کو ڈبل خوشی ملے گی، عمرہ کی بھی خوشی اور حرم بیت اللہ شریف میں نکاح کرنے کی بھی خوشی۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک برکت ڈالے گا۔ تو ناظرین کرام اور میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آخر میں آپ سے دعاؤں کی اپیل ضرور ہی اپیل کروں گا کہ آپ نے ایک دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرنی ہے۔ میں بھی یہاں جب بھی حرم بیت اللہ شریف میں ہوتا ہوں، آپ یقین جانیے گا، میں رو کے آپ سب بہن بھائیوں کے لیے، خاص طور پر جو میرے ویورز ہیں، جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اور اللہ کے حضور میں رو کے آپ سب کی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، آپ کے والدین جو زندہ حیات ہیں ان کی صحت کے لیے، اور جن کے والدین اس دنیا جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں، ان سب کے لیے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے۔ آپ بھی ایک دن انشاءاللہ یہاں مکہ المکرمہ میں ہوں گے، اور یہاں پہ اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، صفا مروہ کریں گے، دعائیں مانگیں گے، روئیں گے، سسکیاں بھریں گے۔ اللہ پاک آپ کی سسکیاں، آپ کا رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول و مقبول فرمائے گا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک کی ذات کا بار بار دروازہ کھٹکھٹایا کریں، بار بار دروازہ کھٹکھٹانے سے دروازہ ایک نہ ایک دن کھل ہی جاتا ہے۔ آپ آزما کر دیکھیں، آپ ایک بار تو آزما کر دیکھیں کہ آپ نے بار بار اللہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اللہ پاک آپ کی ضرور سنے گا۔ اللہ پاک کو اپنی مخلوق سے بہت زیادہ پیار ہے۔ تو ناظرین کرام، اس وقت اجازت، اللہ پاک آپ کو خوش